بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو علم دیکھنے والے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ویسے تو اللہ کی قدرت کے بہت سے واقعات موجود ہیں، مگر آج ان میں سے ایک واقعہ کا ذکر اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک آدمی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ وہ سڑک کنارے موجود پنچر والی دکان پر چلا گیا اور کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنچر کی دکان کا بوڑھا مالک وہاں پہلے سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی اس آدمی کی طبیعت میں بے چینی ہوئی اور اس نے بے تکلفی سے کہا، بزرگوں اگر اجازت ہو تو میں بھی 2-3 سوٹے لگا لوں۔ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقے کی نلی اس آدمی کو تھما دی۔ اس آدمی نے پہلا ہی کش لگایا تاکہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ بابا جی نے کہا، پتر جی، حقہ پینا مردوں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اس آدمی نے کہا، کی جان بابا جی؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ وہ پہلے کی دیسی خوراکیں اب کہاں۔ وہ بزرگ کم از کم 80 سال کے اوپر تھا، گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کسرتی، تہبند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی لفظ بولتا تھا، اللہ تی شانہ ویکھو۔ لگتا تھا یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے وہ بابا اپنا زمانہ یاد کرنے لگا۔ دیسی لوگوں کی دیسی باتیں، باتوں ہی باتوں میں اس نے اس آدمی کو ایک حیران کن واقعہ سنا دیا۔ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ میں اس وقت 10 سال کا بچہ تھا۔ سمجھ لو 70 سال پہلے کی بات ہے۔ رب دیاں شانہ ویکھو۔ میرے دادے کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ اس علاقے کے چودھریوں نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھدوایا، جس کے لیے مزدور باہر سے بلائے گئے تھے، جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقیوں نے شور مچایا کہ منظور مٹی نیچے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ یوں ہی زندگی کی گاڑی دوڑتی رہی۔ 25-30 سال بعد زمیندار فوت ہوا تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالیں۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا، یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے سے کنواں کھودا جا چکا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان ہوئے۔ مالکان کو بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے مرد کے کپڑے ملے ہیں۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ مزدوروں نے کھدائی جاری رکھی۔ تھوڑا نیچے جانے کے بعد دیکھا کہ کنویں کی ایک جانب اچانک چھوٹی سی کھوہ نمودار ہوئی جس میں ایک بابا جی لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا، لیکن مالکان نے اس کو چھوا اور اس کو ہاتھ لگایا۔ اس کے بدن کا پورا گوشت نرم ہو چکا تھا، لیکن اگلے لمحہ وہ آدمی خود ہی بے ہوش ہو گیا۔ خیر، کسی طرح اسے کنویں سے باہر نکالا گیا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ روئی پر دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی کے تلے دب گیا تھا۔ پرانے ایک بابا نے اس کی تصدیق کی کہ ایسا واقعہ ہوا تھا اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا۔ اس شخص نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں۔
بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے سالوں تک منو مٹی تلے دفن رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہا، نہ مجھے وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی ہے اور اپنے تھن میرے منہ کے سامنے کرتی ہے۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار ہی آتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس سونے نے مجھے پھر اس دنیا میں پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک اپنے معجزات کی وجہ سے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ بے شک ہمیں مر کر وہیں جانا ہے، مگر آج کل کا معاشرہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ ہر انسان تقریباً موت کو بھلا چکا ہے۔ میرے سمیت اللہ پاک آپ سب کو آخرت اور قبر کی تیاری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔